اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 2 سے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کسی وقت کافر چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یعنی بعض اوقات کافر چاہیں گے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ مسلمین یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کو کہتے ہیں۔ یہ آرزو وہ کب کریں گے؟ یعنی جب وہ موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھائیں گے، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایماندار کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور مزے کریں، چھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو کافر شرک اپنے کفر و شرک سے پاس نہیں آ رہے ہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں، اپنی امیدیں اور بڑھا لیں، ان قریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر تھی، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا کہ یقیناً تو مجنون ہے، اور تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو سچا رسول ہے تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک ہی کر دیں۔ تو فرشتے تو ہم صرف حق عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے، بے شک ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی یہ آیات بنی آدم کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہر ایک اس بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن حکیم کے معجزات پر ایمان لائے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی قرآن حکیم کے کسی ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ اگر کفار و منکرین نے اس کتاب میں تحریف و تبدیلی کی انتہائی کوششیں بھی کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں بری طرح ناکام رہے، جیسا کہ اس آیات میں واضح ہے۔ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ کی قسم اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، جبکہ اس کے برعکس دیکھ آسمانی کتابیں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ کو ان کے اصل محفوظ سے ہی کمی و بیشی اور اضافے اور تغیر و تبدیلی کر کے اسے بگاڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے، اور ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول بھی دیں پھر بھی وہ اس میں چڑھنے لگیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں ناظرین کے لیے زینت دی، اور ہم نے ہی انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب یعنی دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جب آسمان پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر شہاب و ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں ان پر جن سے کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بات سن کر آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھر آتے ہیں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے
تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو بھی کہا حق کہا اور وہ بلند اور بہت ہی بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ یہ کہ بعد دیکھے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتا ہے۔ یہ تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر پھر لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش بھی رکھی، اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہے، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار میں ہی اتارتے ہیں، اور ہم نے بوجھ والی ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی کو نازل کیا، پھر وہ تمہیں پلایا، اور اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو۔ بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں، اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یعنی مرنا تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مجال یا انکار نہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مر کر بھی فضائل درجات سے بہرامور ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی صراحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ماسوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ و خیرات کے اعمال، مثلا یتیموں کے لیے گھر بنانا اور پانی کے لیے کنواں وغیرہ تعمیر کرنا، اور نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اللہ سے اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ اور یقیناً ہم نے ان کا علم جو تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی علم جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم الحلیم ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے، اور اس سے پہلے جن کو ہم نے آتش زواں سے تخلیق کیا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں، پھر جب میں نے اس کو درست کر لیا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ نہ مانا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہاں شیطان کے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا بشر ہونا بتلایا گیا ہے۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جائے، بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر یوم جزا کے دن تک لعنت ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب مجھے اس یوم تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے مقررہ وقت کے دن تک۔ اور اس نے کہا میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا زور تو صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرا ہی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی جب تم سب کو بالآخر لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جو میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا رہے گا، میں اسے اچھی جزا دوں گا۔ میرے بندوں پر تیرا داؤ نہ چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے کہ یعنی ان میں سے کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں گے جس پر وہ نادم ہوں گے، بلکہ وہ تو توبہ کر کے آئندہ کے لیے بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان ایسے مخلص لوگوں سے ڈرتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اور اس کے ساتھ
اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر ایک دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے باغات ہیں اور چشموں ہوں گے، اور کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے بامن داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ و حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں غفور الرحیم ہوں۔ جہنم اور اہل جہنم کے بعد اب اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی رغبت ہو۔ یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے ہوں گی، یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہریں ہوں گی۔ سلامتی اور امن سے یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے، یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ دنیا میں ان کے درمیان جو بھی آپس میں حسد، بغض اور نعت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر سنا دیجیے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اور اس نے کہا کہ بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے بھی محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کر دیا ہوا بھونا ہوا بچڑا نہیں کھایا تھا، جیسے کہ سورۃ ہود میں تفسیر گزر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں، اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ وہ بولے ڈرو مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ فرشتے بولے کہ ہم تجھے حق کی بشارت دیتے ہیں، چنانچہ تو نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگوں کی نا امید ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ یعنی اولاد ہونے پر جو تعجب انہیں ہو رہا تھا وہ تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں، بلکہ رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے نہیں آئے، بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہے۔ چنانچہ اس پر انہوں نے پوچھا، پھر انہوں نے کہا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یعنی یقینی چیز لائے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل، اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر صدوم والے خوشیاں مناتے آئے۔ اور لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔
وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی یعنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، دابیرہ سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا اور وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ ادھر تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر قوم میں لوط کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو وہ خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ہماری سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنی بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔ انہوں نے یہ اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اتنی معقول بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَ سَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ اور پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگھار نے آ پکڑا، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر سے نیچے کر دی اور ان پر کنکریاں کے پتھر برسائے، اور بے شک ان میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور بے شک ایکا یعنی بستی والے بھی ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں، اور یقیناً ہجر والے سمود نے رسولوں کو تکذیب کی۔ ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا، انہیں اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، یہ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے کہ سارے پیغمبروں کی تکذیب کرنا۔ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے، اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگار نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کچھ کمائی کرتے تھے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں۔ آپ خوبصورت انداز سے درگزر کرنے کے کیسے طریقے ہیں؟ یعنی ایسے معاف کرنا کہ دل میں کچھ بھی باقی نہ رہے، اور ایسے درگزر کریں کہ جس میں نہ کوئی شکوہ اور نہ ہی شکایت ہو، اور معاف کرنے کے بعد پھر احسان بھی نہ جتایا جائے، اور نیت خالص اللہ کے لیے ہو، پھر آپ کا ہر عمل خوبصورت ہو جائے گا۔ إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال و متاع دیا ہے، اس پر آپ اپنی نظریں نہ جمائیں اور نہ ہی ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پرشفقت بازوں مومنوں کے لیے جھکائے رکھیے، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور ایسے عذاب سے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا۔
اور جنہوں نے اپنے قرآن تورات کو پارا پارا کر دیا، اور چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پاس پرس کریں گے ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ بلا شبہ بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں سے، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں چنانچہ وہ اپنا انجام جلد ہی جان لیں گے۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں، یعنی نماز کی طرف توجہ کریں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی موت آ جائے۔ اس سے مراد باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بہت اہتمام تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ جب فرض نمازوں سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ وغیرہ کہا کرتے، جس سے مجھے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کوئی بھی مصیبت لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر وہ موت کی آرزو کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نظر نہ آئے تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک زندگی میں میرے لیے بھلائی ہو، اور موت اس وقت دے جب میرے لیے موت میں بھلائی ہو۔ اس لیے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے۔ کوئی بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے تو ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر عبادت کو ترک نہ کیجیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے اجلت سے نہ مانگو، وہ پاک اس سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر کی مناسبت سے بطور علامت اس کا نام النحل رکھا گیا ہے، چونکہ کفار مکہ کا ہر وقت کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ فوری طور پر لے آؤ۔ عذاب کی تاخیر کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق نہ ہونے کے طور پر بطور دلیل پیش کرتے۔ ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا کہ آ پہنچا، اب اس کے لیے جلدی مت کرو۔ استبات توحید کے ساتھ تردید شرک لازم ہے۔ اس سلسلے میں منکرین کے شکوک و شبہات کو دور کیا گیا ہے، اور پھر ایک وعید کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حق کے مسلسل انکار اور باطل پر اڑے رہنے کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اتی امر اللہ سے مراد قیامت، عذاب یا ہجرت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی جسے تم دور سمجھتے تھے، بس جلدی نہ مچاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے۔ اور ہجرت سے مراد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور وہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور وہ اس سے برتر ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکجک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ اور اس نے چوپائے بھی تخلیق کیا، اور اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دکھ منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا لاتے ہو اور صبح تک چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے۔ بے شک تمہارا رب بہت بڑا شفقت والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی زمین کے زیر نشین حصے میں، اسی طرح سمندر میں، اور بے آب و گیا صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اور اسی میں انسانوں کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیت کو برے کار لاتے ہوئے اسی کی پیدا کرتا چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا ہے، مثلا بس، کار، ریل گاڑی اور جہاز، جدید آلات وغیرہ۔
بے شمار چیزیں، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھی راہ اللہ ہی تک پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی نشاندہی کرا دی، اور انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی بھی دے دی کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرنا چاہتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو، اور وہی اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے کے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور تمام ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہے۔ بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو اس نے اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ مچھلیوں کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور یعنی موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا کہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہاں پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان عظیم بھی ہے، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی، اور اس کا اندازہ زلزلوں سے لگایا جا سکتا ہے جو چند ہی سیکنڈ کے لیے آتا ہے اور بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ زمین کے اندر ایک مسلسل حرکت ہے۔ زمین کے اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے گئے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، جس طرح ایک سڑک تمہیں منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے کہ راستہ تلاش کرنے کی زمین میں پہاڑ اور درخت اور ستارے بنائے گئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے راستے کی ہدایت اور نشانیوں کے ذریعے سے ان راستے کو جان لو، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے تم اللہ کا راستہ اپنا لو، اور دیگر نشانیاں بھی بنائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہ کرتا ہو؟ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم اسے گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو ہمارے گناہوں کو وہ جانتا ہے۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کوئی بھی چیز تخلیق نہیں کرتے، جبکہ وہ خود تخلیق ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک سے زیادہ معبود کے ماننے والے، بت پرست، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھنے والے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اسے شریک بھی ٹھہراتے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق الہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور وہ مردے زندہ نہیں، وہ شعور نہیں رکھتے جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ مردے سے مراد وہ پتھر بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہے، اور یا فوت شدہ صالحین بھی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جن کا انہیں شعور ہی نہیں، وہ تو پتھر کے بجائے صالحین ہی پر صادق آ سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو صرف مردہ ہی نہیں کہا گیا بلکہ مزید وضاحت فرما دی گئی کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہو جانے کے بعد دنیاوی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی دنیا سے اس کا کوئی تعلق باقی رہتا ہے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ان مشرکین کے اللہ کو الہ نہ ماننے کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور ان کا دل اللہ کا ذکر سننے سے ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ مشرکین اور منکرین کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک الہ کو مانے، اور ان کی نہ ماننے کی بڑی وجہ کہ وہ تکبر کرنے والے تھے۔
بلا شبہ یقینا اللہ جانتا ہے جو بھی تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، تاکہ یوم قیامت کو وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور جو کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، اور جان لو بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے غلط عقائد کا بوجھ تھا، یہ اپنے اعمال کا اور جو وہ گمراہ ہو گئے ہیں ان کے بھی اعمال کا بھی بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے جو اس سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کے عمارت کی بنیادوں کو ہلا لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آ گیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ یہ منکرین دین کے خلاف چالیں کیوں چلتے تھے؟ اس لیے تاکہ وہ نبیوں کے خلاف لوگوں کو بزن کر سکیں۔ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے اعمال اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں اور چھت سمیت گر جائیں۔ جن لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، بالآخر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اپنے ہی گھروں سمیت وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کی چالیں انہی کو لے ڈوبی۔ یہ ہر دور میں مات کھاتے رہے۔ آتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، یعنی رسوائی ان کی چالیں برباد ہوگی سب۔ پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ یعنی یہ تو عذاب تھے جو دنیا میں ان پر آئے، اور قیامت کے دن اللہ انہیں اسی طرح ذلیل و خوار کرے گا جیسے کہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے بھی جھگڑتے تھے۔ جھگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ضد، مخالفت اور عداوت تھی۔ اور جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، سر تسلیم ختم کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ مشرکین ظالموں کے موت کے وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے تو یہ صلح کی بات ڈالیں گے، یعنی عاجزی کا مظاہرہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ہی مظلوم کہیں گے۔ اس پر فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے، اللہ کے پاس تمہارے اعمال کا سب ریکارڈ موجود ہے، تمہارے انکار سے اب کچھ نہ ہوگا۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، چنانچہ تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ہی ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بعد کے باوجود ان میں ایک گہنا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ خیر ہی خیر، اور جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دارالآخرت تو یقیناً بہترین ہے، اور کیا ہی خوب ہے متقین لوگوں کا گھر۔ یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں ان کے لیے، اور وہ اس میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقین لوگوں کو جزا دیتا ہے۔ اور جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بدلے تم جو نیک عمل کرتے تھے۔ اور وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے رب کا حکم آئے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب متقین اور طیب لوگوں کا کیا فائدہ ہے کہ ان کے عمل جو ہے خالص نیت ہوتی ہے، ان کی دل ان کے صاف ہوتے ہیں، جسمانی اور روح کی ان کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ پرسکون رہنے والے لوگ ہیں، ان کو فرشتے سلام کہیں گے اور جنت کی خوشخبری دیں گے۔ عمل صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، اچھے اعمال اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے
ملے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اسی کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہاں پہ مشرکین کے خیالات کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے حکم کے بغیر ہی کچھ چیزیں ان کو حرام کر لیتے ہیں، اگر ہماری یہ باتیں غلط ہیں تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہ سکتے، اور اگر وہ نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اسی کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ نے ان کے اس شبے کا ازالہ کیا ہے کہ رسولوں کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے کہہ کر فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں ان سے نہیں روکا۔ اللہ نے تو تمہیں ان مشرکانہ امور سے سختی سے روکا ہے، اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا رہا ہے اور کتابیں بھی نازل کرتا رہا، اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ شرک کریں۔ اس کے باوجود تم نے رسولوں کی تکذیب کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی کیونکہ اس کے بغیر ان کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی، اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعمال کیا ہے، اور جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان سے، اور پھر ان سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان سے بعض پر دلالت ثابت ہو چکی، لہٰذا تم زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور کوشش کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کیا تو پروانے اور پتنگے جو آگ پہ گرتے ہیں ان میں گرنے لگے، تو وہ لوگ انہیں روکنے لگا، تو وہ آدمی انہیں روکنے لگا کہ وہ اس میں نہ گریں، لیکن وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کے آگ میں گرنے پر ہی مؤثر ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ سے دوبارہ زندہ نہیں اٹھائے گا، یعنی وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھایا جائے گا، یہ اس کے ذمہ سچا بات ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا، کن فیکون، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ واجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، یعنی جو حق کو پہچان لے پھر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے اور ہم نے ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انسان ہی تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر انسان ہیں
تو یہ کوئی نئی بات نہیں کہ تم ان کی بشریت کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کر دو۔ اور ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بے خوف ہو کے جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے میں انہیں پکڑ لے، پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں، یعنی کسی بھی مصیبت سے پھر وہ بچ کر نہیں نکل سکتے، یہ انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے، پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت ہی شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کرتا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اس کی مطیع ہے، جمادات ہو یا حیوانات ہو یا جن ہو انسان ملائکہ ہو، ہر چیز جس کا سایہ ہے اس کا سایہ دائیں اور بائیں جانب جھکتا ہے، تو وہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اے انسان، اگر تو اللہ کے سامنے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے تو کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ سایہ چونکہ تکبر کی نفی ہے، انسان اگر خود نہیں جھکتا مگر اس کا سایہ جھک جاتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ مت بناؤ، بس ایک الہ ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اسی کی اطاعت دائمی ہے۔ کبھی تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں اور جو ہم نے انہیں دی، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، اور اللہ کی قسم تم سے تمہاری افترا پردازیوں کا بھی ضرور سوال ہوگا، یعنی جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اور اولاد اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اس کے لیے اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، یعنی بیٹے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھر جاتا ہے، وہ اس آر کے باعث جس سے اسے بشارت دی گئی ہے لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اشارہ ہے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی طرف کہ وہ لڑکیوں کو زندہ ہی ترکور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم سے انہیں روکا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی ہی مثال ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو زمین پہ کوئی بھی چلنے والا جاندار نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب اس کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے وہ خود کراہٹ محسوس کرتے ہیں اور اس کی زبان جھوٹ کہتی ہیں، اور بے شک ان کے لیے بھلائی ہے بلا شکوہ، یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ انہیں کے لیے بری مثال ہے، یعنی جہالت اور کفر کی، اور یہ جو اللہ کی بیوی اور اولاد قرار دیتے ہیں یہ بری مثال ہے۔ اللہ کی ہر صفت اعلیٰ اور برتر ہے، اس کا علم وسیع ہے اور اس کی قدرت لامتناہی ہے۔ بری مثال کا مطلب نقص اور کوتاہی ہے، اعلیٰ مثال کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر
کتاب صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن آنے کا مقصد بتایا گیا ہے، یہ قرآن ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چھپایا میں عبرت یعنی غور و فکر کا سامان ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشہ آور چیزیں اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، یعنی وحی کی کہ تو پہاڑوں میں گھر چھتے بنا اور درختوں میں اور ان چھپروں پہ جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، اور پھر ہر قسم کے پھلوں پھولوں سے رس چوس، اور پھر اپنے رب کے ہموار راہوں پر چل، اور ان کے پیٹوں میں مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے، ان میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں درختوں اور انسانی عمارتوں کے بلندیوں پر اپنا چھتا بناتی ہے، پھر ان کے درمیان کوئی بھی شگاف نہیں رہتا، پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے اور ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر انہی راہوں میں جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے واپس لوٹتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اور مومن کی مثال بھی شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی پھل اور پھولوں پر بیٹھتی ہے اور اسے توڑتی ہے اور خراب نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں، اور مومن بھی طبیب چیزیں یعنی پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے ہی رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں یعنی غلام ہیں کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں، کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثالیں ان مشرکین کے بارے میں بیان فرمائی ہیں جو جھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ مشرکین خود اس بات پر رضامند نہ ہوں گے کہ ان کی دولت اور جائیداد میں سے ان کے غلام حصہ دار بن جائے، پھر یہ لوگ اللہ کی بندگی اور عبادت میں جھوٹے خداؤں یعنی دیوتاؤں کو شریک کرنے پر کیوں کر راضی ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے بھی تمہیں میں سے بیویاں بنائی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے ہیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمان و زمین میں ان کے لیے کسی رزق کا کوئی بھی اختیار نہیں اور نہ ہی اس کی استطاعت ہی رکھتے ہوں، چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی کہ جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے اور وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ واضح حقیقت بھی نہیں جانتے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اصنام یعنی معبودان باطلہ کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دوسرے سے اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد باوجود اس بات کے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں دونوں کے درمیان مشترکہ ہیں، اس کے باوجود رتبہ اور شرف اور فضیلت کے اعتبار سے تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور پتھر کی مورتیاں یا قبر کی ڈھیری، یہ دونوں بھی کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟
बल अक्सरुहुम ला यअलमून, यानी अक्सर लोग इसमें फ़र्क को नहीं समझते। और अल्लाह ताला ने 2 शख्स की एक और मिसाल बयान की है, उनमें से एक गूंगा और एक बहरा है। वो किसी चीज़ पे कुदरत नहीं रखता, जबकि वो अपने आका पर एक बोझ है। जहाँ कहीं भी वो इसे बेचे, वो कोई खबर या भलाई नहीं लाता। क्या वो इस शख्स के बराबर हो सकता है जो अदल का हुक्म दे और वह सिरात मुस्तकीम पर भी हो? यानी एक और मिसाल है जो पहले से भी ज़्यादा वाज़ेह मिसाल है। यानी एक ना बोलने वाला और दूसरा हर बात बोलता है और समझता भी है, और वो सीधी राह पर भी है। जिस तरह ये दोनों बराबर नहीं है, इसी तरह अल्लाह और वो चीज़ें जिनको लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं बराबर नहीं हो सकते। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरी औ हुवा अक़रबु इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ही के पास है गैब और आसमान और ज़मीन का, और क़यामत का मामला तो बस आँख झपकने की तरह है, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब तर है। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कादिर है। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ इल्म नहीं रखते थे, और इसी ने तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए हैं ताकि तुम शुक्र अदा करो। और क्या उन्होंने परिंदों की तरह नहीं देखा? वो आसमानी फ़ज़ा में मुसख्खर यानी ताबे फरमा है, और अल्लाह के सिवा उन्हें फ़ज़ा में कोई नहीं थाम रहा। और बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर जय सुकूनत बनाए, यानी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और तुम्हारे लिए चौपायों की खालों से ऐसे खैमे बनाए जिन्हें तुम हल्का समझते हो अपने कूच के दिन और अपने क़याम के दिन, और इन भेड़ियों की ऊन से और उन ऊँटों की पश्म से और उन बकरियों के बालों से घरेलू असासे और एक मुद्दत तक बरतने की चीज़ें बनाई। और अल्लाह ने अपनी तख्लीक करता चीज़ों से तुम्हारे लिए साए बनाए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने के लिए गार बनाए, और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और कुर्ते जो तुम्हारी लड़ाई में, यानी वो ज़रें जो तुम्हें लड़ाई में तुम्हें बचाती हैं। इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतें तमाम करता है ताकि तुम मुत्ती बन जाओ, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बन जाओ, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने वाले। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, यानी उसकी नेमतों का शुक्र अदा ना करें, तो आपके ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ तबलीग कर देना है। वो अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं फिर उसका इनकार करते हैं, उनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। यानी वो ये इस बात को जानते और समझते भी हैं कि ये सारी नेमतें पैदा करने वाला और उनको इस्तेमाल में लाने की सलाहियत भी अदा करने वाला सिर्फ अल्लाह के साथ है। फिर भी वो अल्लाह का इनकार करते हैं और अक्सर नाशुक्री करते हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर फिर वो दूसरों की इबादत करते हैं। और याद करो, जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह उठा करा करेंगे, फिर जिन्होंने कुफर किया उन्हें इज़्ज़त नहीं मिलेगा और ना ही इससे तौबा का मुतालबा किया जाएगा। यानी हर उम्मत में इसकी उम्मत का पैगंबर गवाही देगा कि उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह न की, उसकी कौम ने। लेकिन उन काफिरों को उज़र पेश करने की भी इजाज़त न दी जाएगी, इसलिए कि उनके पास हकीकत में कोई उज़र या हुज्जत होगी ही नहीं, और आखिरत में तो इस चीज़ का अजर मिलेगा जो इंसान ने दुनिया में किए होंगे। और जिन लोगों ने जुल्म किया, जब वो अजाब को देख लेंगे तो ना उनसे अजाब में तखफीफ की जाएगी और ना ही उनको ढील दी जाएगी। और जिन लोगों ने शिरक किया, जब वो अपने खुद साख्ता शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे, ए हमारे रब, ये हमारे शरीक हैं जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तब वो शरीक उनकी बात उनके मुंह पे दे मारेंगे और कहेंगे, बिलाशुबा तुम तो यकीनन झूठे हो। व अलक़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन अस्सलाम व दल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। और उस दिन वो अल्लाह के हजूर अपनी फरमा बरदारी यानी आजिज़ी पेश करेंगे, और वो सब कुछ उनसे गुम हो जाएगा जो वो झूठ करते थे। यानी उनके माबूदाने बातिला की पूजा करने वाले अपने इस दावे में झूठे तो नहीं होंगे, लेकिन वो शुरका जिनको ये अल्लाह का शरीक करार देते थे कहेंगे कि ये झूठे हैं। ये या तो शिरकत की नफ़ी है, यानी हमें अल्लाह की शरीक ठहराने में ये झूठे हैं, या इसलिए कि इनकी इबादत से ये बिल्कुल बेखबर है। एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए कभी नहीं कहा, ये उनके माबूद कहेंगे इसलिए कि तुम झूठे हो। ये शुरका अगर चाहे कुछ भी हों, पत्थर हों, दरख्त हों, तो वो भी अल्लाह उन्हें क़ुव्वत गवाही अता कर देगा, और जन्नात और शैतान होंगे तो भी उनके शिकाल ही ना होंगे। अगर अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो अल्लाह ताला उनको मैदान हशर में ही
بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، اور الکتاب کا مقصد ہدایت اور رحمت ہے، اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی لیکن رشتہ داری کے بھی مدارج ہیں، سب سے پہلے تمہارے والدین، پھر تمہاری اولاد، اور پھر تمہارے بہن بھائی، پھر تمہارے چچا اور پھپھیاں، پھر تمہارے ماموں اور خالہ، اور پھر دیگر رشتہ دار شامل ہیں۔ یعنی عدل کے معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی اپناؤ بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس آیت میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، اس سے جو کہ معاشرے میں اور خاندان میں خوبصورتی اور خوشحال ہوتی ہے، اور کن باتوں سے روکا گیا ہے؟ بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی کرنے سے، چونکہ فحاشی سب سے بری برائیوں کی جڑ ہے۔ احسان کے معنی حسن سلوک، عفو، درگزر اور معاف کر دینے کے ہیں، حق سے بڑھ کر انصاف کے ساتھ ہمدردی بھی شامل ہو۔ اور عدل کے معنی برابری، انصاف کے ہیں، مراد اس سے کہ ایک شخص کا جو دوسرے پر حق آتا ہے وہ اسے پورا کرنا ہے، اور عدل کرنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنا لیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی قسم ایک تو وہ ہے جو کسی بھی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی بھی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہاں اس آیت میں اول ذکر قسم کا سے مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو تضامن بنا لیا ہے، اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو، ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور یوم قیامت وہ تم سے ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کے ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہاں شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی قوم کے قدم ڈگمگا جائیں، اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے بھی رک جائے، اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک وہ اللہ کے ہاں اجر ہے
وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں اجر و ثواب دیں گے، اس سے بہتر دیں گے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ اور جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اس سے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، اور اس پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کے بدل کر اسے دوسری آیات لاتے ہیں تو اس سے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے۔ تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑ لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ جب دوسرا حکم لاتے ہیں جس کی حکمت اور مصلحت صرف اللہ ہی جانتے ہیں، جب اللہ اپنی حکمت سے کسی حکم کو بدلتا ہے تو اس میں کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا گھڑا ہوا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی ان میں سے اکثر اس تبدیلی کی حکمت کو نہیں سمجھتے۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ یعنی یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں خار و خس کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل شفاف ہوتا ہے جو قرآن کی برکت اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، جبکہ کافروں کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں قرآن کی روشنی ہدایت ان پر کچھ بھی اثر نہیں کرتی۔ اور ہم بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس نبی کو ایک آدمی یعنی رومی غلام سکھاتا ہے۔ اس شخص کی زبان جس طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ اور جو شخص ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پہ جبر کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہو یعنی راضی خوشی کفر کیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور یہی وہ لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے، اور جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر کسی نے جو عمل کیا ہوگا ان کا اس سے پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کوئی اور بھی کسی کی حمایت کے لیے آگے نہ آئے گا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ بیوی، اور نہ ہی کوئی اور، بلکہ ایک دوسرے سے سب بھاگیں گے، اور ہر شخص کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی جو اسے ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اور اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر میسر آتا تھا۔ پھر اس کے باشندہ نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے عملوں کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ یعنی بندوں کی ناشکری بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، یہ تو بدرجہ زیادہ ہی بڑا جرم ہے۔ بندوں کی ناشکری اور اس کی سزا کی مثال ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی کی، بس میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی ہے جو کفر یعنی ناشکری کیا کرتی تھیں۔ عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور وہ شوہر ان کے ساتھ جو احسان اور نیک برتاؤ کرتے ہیں وہ اس کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے، پھر وہ تجھ میں ذرا سی بھی کوئی ایسی بات دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگے میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ چنانچہ اس میں کھاؤ پیو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے رہو تو وہ اللہ تعالیٰ
کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ نہ وہ باغی ہو نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور اپنی زبان کی جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، اور ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے یا ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی ظلم کیا تھا؟ یعنی خود ساختہ تصورات کے نتیجے میں اپنے اوپر کچھ جائز چیزوں کو حلال اور حرام کر لینا، اس حرام پر بھی صبر نہ کیا اور عمل نہ کیا، اور پھر اسے حلال کر لیتے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، آپ کا اللہ کا فرمان بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اور اللہ نے اسے چن لیا تھا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہی ہدایت دی تھی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں بھی ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ امت ابراہیم کا اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں کے پر ضروری قرار دی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے حسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو گے تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ ان پر تنگی میں مبتلا ہوں جو وہ مکر یعنی سازشیں کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نیکی و تقویٰ پرہیزگاری ہی دراصل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رحمت الہی کے بغیر کسی بھی نجات کی امید نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میری نفس کو اس کا تقوی عطا کر، اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔